وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ 47 مل گئے؟ کس مل گئے؟ سب کو مل گئے؟ اعوذ باللہ من نہیں ملے گا تو پھر سبق نہیں پتہ چلے گا، پھر یاد نہیں ہوگا۔ کس کو نہیں ملا ہے؟ مجھے دیں جلدی سے نکال۔ 47 ہے، چوتھا رکوع، پانچواں رکوع جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ پہلے اس آیات کا ترجمہ سن لیں۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور اللہ تعالیٰ اس کو تعلیم دے گا کتاب کی، والحکمت اور دانائی کی، والتورات اور تورات کی، والانجیل اور انجیل کی، اور اللہ تعالیٰ اس کو تعلیم دے گا کتاب کی بھی، دانائی کی بھی، تورات اور انجیل کی بھی۔ اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دے گا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور رسول بنا کر بھیجے گا بنی اسرائیل کی طرف۔ انی قد جئتکم، انہوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی، بے شک میں، قد تحقیق، جئتکم لایا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ من ربکم، نشانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، بے شک میں لایا ہوں نشانی تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس۔ انی، بے شک میں، اخلقو بناتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطین گارے سے، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے گارے سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل کی طرح، طیر پرندے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہیئۃ الطیر پرندے کی شکل کی طرح، فانفخ فیہ، پس میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے، طیرن پرندہ، باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں اچھا کرتا ہوں، اکمہ مادر ذات اندھے کو، والابرص اور برس والوں کو، اور میں اچھا کرتا ہوں مادر ذات اندھوں کو بھی اور برس والوں کو بھی۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور زندہ کرتا ہوں مردوں کو، بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بما، اس چیز کی، تأکلون جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ، البتہ نشانی ہے، لکم تمہارے واسطے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن۔ ومصدقا، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں، لما، اس چیز کی، بین یدیہ، جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی، من التورات، تورات میں سے، ولیحل لکم، اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے، بعض الذی، بعض وہ چیزیں، حرم علیکم، جو تم پر حرام کی گئی تھی، وجئتکم، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ، نشانی لے کر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ربی، میرا رب ہے، وربکم، تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا، اب اس کی تفسیر سن لیں۔ دیکھیں پچھلے درس میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ جبرائیل امین حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور انہوں نے خوشخبری سنائی تھی کہ آپ کو اللہ رب العزت جو ہے لڑکا دے گا۔ تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، تو میرا کس طرح لڑکا پیدا ہوگا؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہیں اسی حالت میں، بغیر شادی شدہ، اللہ رب العزت تمہیں اسی حالت میں بچہ دے گا، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور بچہ بھی دے گا، اور آگے فرمایا، یہ جبرائیل، یہ آگے فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور اللہ تعالیٰ اسے تعلیم دے گا کتاب کی،
ٹھیک ہے، کتاب کی، والحکمت اور دانائی کی۔ کتاب سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے لکھنا سکھائے گا، اللہ رب العزت انہیں لکھنا سکھائے گا، لکھنا پڑھنا اسے سکھائے گا، بچہ بھی دے گا اور اس بچے کو لکھنا پڑھنا بھی سکھائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر گزرے سارے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ٹھیک ہے، جتنے بھی پیغمبر گزرے سارے کیا تھے؟ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر تھے وہ سارے کیا تھے؟ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو پہلی تفسیر مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کتاب اور سے مراد اللہ رب العزت اس کو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے، اور یعلمہ الکتاب اور اس کو تعلیم دے گے لکھنے پڑھنے کی، والحکمت اور دانائی کی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ اللہ اس کو تعلیم دے گا کتاب کی، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور حکمت سے مراد سنت ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت اس عیسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دے گا قرآن کی بھی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، انہیں قرآن بھی آئے گا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خوب باخبر ہوں گے، اور وہ قرآن کے نظام کو اور سنت رسول اس پر لوگوں کو عمل کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہم اہل اسلام کا اجماعی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہے، اور قرب قیامت ان کا نزول ہوگا آسمان سے، اور وہ 40 سال تک حکمرانی کریں گے اس دنیا پر، اور وہ انصاف کا نظام قائم کریں گے، اور یہ قرآن مجید کے مطابق فیصلے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید کے مطابق اور احادیث کی روشنی میں وہی بندہ فیصلہ کرے گا جسے پتہ ہو نا، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید اور رسول سے حدیث کے مطابق وہی بندہ فیصلہ کرتا ہے جسے پتہ ہو قرآن کا اور حدیث کا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں اسے قرآن کا علم بھی دوں گا اور حدیث کا، اس کی روشنی میں وہ فیصلے کریں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں بنی اسرائیل میں 2 نمازیں فرض تھیں، ٹھیک ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کس کی طرف پیغمبر بھیجے گئے تھے؟ بنی اسرائیل کی طرف نا۔ اب 2 نماز، لیکن وہ 2 نمازیں نہیں پڑھیں گے، وہ دنیا میں آ کر 5 نمازیں پڑھیں گے بھی، پڑھائیں گے بھی، ٹھیک ہے۔ پہلی نماز ان کی ہوگی فجر کی نماز، دمشق کی جامع مسجد اموی میں وہ تشریف لائیں گے۔ اس وقت وہ وقت کیا ہوگا کہ امام مہدی جو ہیں وہ مصلی پر ہوں گے، پیچھے نماز کے لیے تکبیر ہو رہی ہوگی، اس اموی مسجد میں تشریف لائیں گے، ان کا نزول ہوگا، تو تکبیر ہو رہی ہوگی، پیچھے سے آواز آئے گی نزل عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم آ گئے ہیں۔ تو یہ امام مہدی جو ہے یہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے کندھے پر ہاتھ رکھیں گے اور ان سے کہیں گے پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھائیں۔ وہ کہیں گے آپ پڑھائیں، فرمایا نہیں، یہ والی نماز میں آپ کے پیچھے پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ والی نماز جو فجر کی ہے وہ امام مہدی کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام پڑھیں گے، باقی وہ نمازیں ساری پڑھیں گے عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ باقی امام مہدی کا اپنا مرتبہ ہے، ٹھیک ہے، بلند مرتبہ، اپنے مقام پر ان کا بلند مرتبہ ہے، لیکن امام مہدی کسی صحابی کے درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے۔ امام مہدی کسی صحابی کے درجے تک بھی نہیں پہنچ سکے، چاہے جائے کہ وہ پیغمبر کی درجے تک پہنچے، تو امام مہدی کسی صحابی کا درجہ بھی نہیں پا سکتے، اور پیغمبر تو پیغمبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا مقام اپنے مرتبہ۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام ایک اللہ رب العزت کسی بندے کو جب نبوت دے دیتے ہیں پھر اس سے نبوت لیتے نہیں ہیں، وہ تو نبوت پر فائز ہے نا اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، پیغمبر تو ہے نا، ان کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، اگرچہ وہ بحیثیت امتی ہو، قرب قیامت آئیں گے، بحیثیت امتی آئیں گے، لیکن اللہ کے ہاں تو وہ پیغمبر ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا، تو وہ یہاں پر 40 سال اس طرح نظام حکومت قائم کریں گے اور قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں فیصلے کریں گے، ٹھیک ہے۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور وہ اللہ تعالیٰ اسے سکھائیں گے کتاب یعنی قرآن مجید، والحکمت اور حکمت، والتورات اور تورات بھی، اور والانجیل اور انجیل بھی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تورات جو ہے یہ بنی اسرائیل کی مرکزی کتاب ہے، قرآن کے بعد جس کتاب کا نمبر ہے وہ تورات ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بڑی جامع اور معنی ہے۔ اور انجیل جو ہے اس کو آپ ایسا سمجھ لیں جس طرح یہ انجیل یہ تورات کا تتمہ ہے، یہ ایک اخبار ہوتی ہے نا، اس کو آپ اس مثال کے، ایک اخبار ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے زمیمہ۔
اصل اخبار ہوتی ہے، اس میں مکمل تفصیلات ساری خبریں ہوتی ہیں، زمین میں 3-4 موٹی لائنیں ہوتی ہیں۔ تو یہ تورات اور انجیل، تو یہ انجیل تورات کے لیے بطور ضمیمہ کے ہے، ٹھیک ہے، بطور تتمہ کے ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت قرآن و حدیث اور تورات اور انجیل تمام علوم انہیں سکھائے گا۔ فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور وہ رسول بنائیں گے اللہ رب العزت انہیں اِلیٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف۔ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صرف بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے، ٹھیک ہے۔ اس وقت بڑی بڑی قومیں آباد تھیں، ٹھیک ہے، اردا گرد بڑی بڑی قومیں تھیں، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان قوموں کے لیے نہیں تھے۔ ایک عورت آئی نا، انہوں نے کہا کہ حضرت وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ پڑھا رہے تھے شاگردوں کو، انہوں نے کہا حضرت میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ فرمایا کہاں سے ہو؟ فرمایا کنعان سے ہوں، کنعان خاندان سے ہوں۔ فرمایا میں تو ان کے لیے ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو رسول صرف بنا کر بھیجے گئے تھے وہ بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن سے بھی یہ بات ہے۔ انی قد جئتکم، اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ انی بے شک میں، قد جئتکم تحقیق لایا ہوں تمہارے پاس، بآیت نشانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، میں معجزات لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، اپنی طرف سے نہیں، اپنی طرف سے نہیں۔ معجزہ کس کا فعل ہے؟ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، معجزہ کس کا فعل ہے؟ اللہ کا فعل ہے، صادر نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے، اور اس معجزے میں نبی کا کوئی جو ہے ذاتی کوئی کردار نہیں۔ اسی طرح کرامت میں بھی یہی بات ہے۔ تو فرمایا انی قد جئتکم بآیت من ربکم، بے شک میں تمہارے پاس لایا ہوں معجزہ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، اپنی طرف سے میں نہیں لایا۔ انی اخلق لکم من الطین، بے شک میں پیدا بناتا ہوں لکم تمہارے لیے، من الطین پرندے سے، گارے سے، بے شک میں تمہارے لیے بناتا ہوں کس سے؟ گارے سے، کہیئۃ الطیر پرندے کی شکل کی طرح، فانفخ پس میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے، طیرن پرندہ، باذن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سارے لوگ موجود ہوتے تھے، ان کے سامنے پرندہ بناتے تھے اور اس میں اللہ کے حکم کے ساتھ پھونک مارتے تھے اور وہ اڑنے لگ جاتا تھا۔ وہ پرندہ کون سا تھا؟ وہ چمگادڑ ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ پرندہ یہ کون سا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں چمگادڑ ہے۔ بناتے تھے چمگادڑ کو اس میں، اور یہ کافی مشابہت رکھتا ہے انسان کے ساتھ یہ چمگادڑ بہت سی چیزوں میں۔ تو وہ چمگادڑ بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے اور لوگوں کے سامنے وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگ جاتا تھا۔ فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں اچھا کرتا ہوں، یعنی تندرست کرتا ہوں، اچھا کرتا ہوں، اکمہا مادر ذات اندھے کو، جو پیدائشی طور پر نابینا ہوتے تھے نا، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ بینا ہو جاتے تھے۔ والابرص، اور برس والے بیماری کو، ٹھیک ہے، برس والے بیماری کو میں اچھا کرتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، بِإِذْنِ اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نابینا، پہلے جب لوگ آتے تھے نا ان کے پاس، تو تفسیر جلالین وغیرہ میں لکھے کہ 50,000 تقریباً اس طرح بیمار لوگوں کو اللہ کے حکم کے ساتھ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے درست کیے، 50,000۔ تو لوگ آتے تھے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں پہلے کہتے تھے بھائی میرا کام ہاتھ پھیرنا ہے، شفا اللہ دے گا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اگر تمہیں شفا مل جاتی ہے تو تم نے میرے ساتھ یہ ایگریمنٹ، یہ وعدہ کرنا ہے کہ تم نے ایمان لانا ہے، تم نے ایمان لانا ہے، تم نے مومن ہونا ہے۔ جب وہ کہتا تھا ہاں، اس کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی نابینا ہوتا تھا ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے، آنکھوں پر، وہ بینا ہو جاتا، اس طرح دیکھنے لگ جاتا۔ اگر کوئی برس والا بیمار ہوتا تھا، جزام، تو اس کو ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ درست ہو جاتا اللہ کے حکم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، اور زندہ کرتا ہوں مردے کو اللہ کے حکم کے ساتھ۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 مردوں کو زندہ کیا ہے صرف۔ پہلے جس کو زندہ کیا ہے وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے سام کو زندہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 بیٹے تھے، سام، حام، یافس، کنعان، یہ 4 بیٹے تھے، سام، حام، یافس، کنعان۔ یہ سام، حام، یافس یہ تینوں مسلمان تھے، کنعان جو تھا وہ کافر مرا ہے۔ تو ان 4 بیٹوں میں سے جو بیٹا تھا سام، اسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا، کچھ مدت تک وہ رہا، اس کے بعد وہ دوبارہ فوت ہو گیا۔ 4 لوگوں کو زندہ کیا۔
دوسرا ان کا اپنا دوست تھا عازر، یہ عازر ان کا دوست تھا، تو یہ جب فوت ہوا تو ان کو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو ہے زندہ کیا، اور یہ عازر پھر اس کی شادی بھی ہوئی، بچے بھی ہوئے، آگے نسل بھی چلی، کافی عرصہ زندہ رہا، پھر اس کے بعد پھر فوت۔ تیسرا ایک بوڑھی اماں تھی، اس کا بچہ مر گیا تھا، وہ بہت رویا کرتی تھی، بڑی غمگین تھی اس کے بعد، تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے اللہ کے حکم کے ساتھ اس بچے کو زندہ کیا، اس نے بھی پھر آگے اس کی بھی نسل چلی۔ اور چوتھا جو وہ ایک ملازم پیشہ تھا، آدمی تھا، اس کی بیٹی فوت ہوئی تھی، وہ ملازم عاشر نام تھا اس کا، تو اس کی بیٹی فوت ہوئی تھی، وہ کافی غمگین رہتا تھا، تو اس کو بھی عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے ساتھ زندہ کیا۔ تو یہ 4 لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا، اور فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھاتے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام مطلب بتا دیتے تھے، آج تم یہ کھا کے آئے ہو، آج تم یہ کھا کے آئے ہو، آج تم یہ کھا کے آئے ہو، آج تم یہ کھا کے، اس طرح فرمایا میں تمہیں خبر دیتا ہوں بما، اس چیز کی تاکلون جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون فی بیوتکم، اور جو تم گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، اور بتاتے تھے کہ فلاں چیز تم نے گھر میں رکھی ہے، فلاں چیز، اور یہ بنی اسرائیل کو سارا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ تھا۔ فرمایا ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیۃ، البتہ نشانی ہے، لکم تمہارے واسطے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ دیکھو تمہارے سامنے کتنے بڑے بڑے معجزے ظاہر کیے ہیں، نابینا کو بینا کیا ہے، برس کے بیمار کو زندہ، لوگ مردے کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا ہے، یہ ساری، ان سارے معجزات کو دیکھ کر بھی اگر تم ایمان نہ لاؤ تو پھر یہ ضد ہے، اور ضد کا کوئی دنیا میں علاج نہیں ہے۔ فرمایا ان فی ذالک، بے شک یہ لآیۃ، نشانیاں ہیں، معجزے ہیں، لکم تمہارے واسطے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اب بھی تم ایمان نہیں لاتے ہو۔ فرمایا ومصدقا، یہود جو تھے نا، یہ بڑے مخالف تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، یہودیوں نے دین کا نقشہ ہی تبدیل کر دیا تھا، دین کی شکل و صورت کو مسخ کر دیا تھا۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دین کو بالکل یعنی بدعات اس کے اندر ڈال دی تھی، جس طرح آج کل اہل بدعت لوگ ہیں نا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں ثابت ہے اور جو صحابہ نے لی، تابعین نے لی، وہ نہیں ہے ان کے پاس۔ انہوں نے اتنا بدعت کو عام کیا ہے، جس طرح اہل بدعت ہمارے زمانے کہ آج کل لوگ بدعت کو سنت سمجھنے لگے، اور جو لوگ بدعت کے خلاف بولنے لگتے ہیں، حق بات کہنے لگتے ہیں، لوگ ان کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے جب دیکھا کہ انہوں نے پورے یہودی تورات کے تعلیمات کو سب کو مسخ کر دیا دین کو، تو انہوں نے ان کے خلاف بولنا شروع کر دیا، حق بات بیان کرنی شروع کر دی، بھائی یہ بات غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو، اس کے کوئی تورات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ سارے ان کے مخالف ہو گئے۔ اور اسی طرح دوسری مخالفت ان کی جو بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی، 8ویں سپارے میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان یہودیوں کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے ہم نے ان پر ایسی کچھ چیزیں ہم نے حرام کی تھی، اونٹ ہو گیا، شتر مرغ ہو گیا، بطخ ہو گئی، ایسی چیزیں اللہ نے ان کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے ان پر حرام کر دی۔ حلال تھی، جب انہوں نے سرکشی کی اللہ رب العزت نے وہ چیزیں ان پر حرام کر دی ہیں۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں میں آ گیا ہوں، اب یہ چیزیں جو تم پر پہلے حرام تھی، اب میری وجہ سے، میری برکت سے اللہ نے تمہارے اوپر یہ چیزیں حلال کر دی۔ اب ان کے لیے موقع مل گیا، اور انہوں نے کیا، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اور آگے جتنے بھی گورنر تھے، رومیوں کی حکومت تھی، ان سے کہنے لگے انہوں نے تو حلال چیزوں کو جو ہے حرام چیزوں کو حلال کر دیا ہے، انہوں نے تو ہمارے آباء و اجداد کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور سارے دین کو بگاڑ دیا، اور یہ وہ جگہ جگہ پر مظاہرے ہونے لگے، احتجاج ہونے لگے، اور سارا کچھ ہونے لگا۔ اور حتیٰ کہ پھر شام کا جو گورنر تھا اس نے یہ بات، جب وہ لوگ اٹھے ان کے خلاف، اس نے شام کے گورنر نے بات مرکز کو پہنچائی کہ لوگ تو نہیں چھوڑ رہے، پھر انہوں نے انتظام کیا سولی چڑھانے پر عیسیٰ، پھر اللہ نے ان کے منصوبے کو خاک میں ملایا۔ آگے یہ بات کل آئے گی انشاءاللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا آسمانوں پر۔ فرمایا وَمُصَدِّقًا، تم میرے ساتھ ضد کر رہے ہو ظالمو، یہ بات سنو، وَمُصَدِّقًا، میں تصدیق کرنے والا ہوں، لما، اس چیز کی، بین یدیہ، جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی، من التورات، تورات میں سے، میں تو تورات، میرا مذہب تورات ہے، ٹھیک ہے، میں تورات کو مانتا ہوں۔ ظالموں، میں تو تمہاری کتاب کو جھٹلا نہیں رہا، میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ تورات غلط ہے، میں تو تصدیق کر رہا ہوں، تم پھر بھی میرے مخالف بن رہے ہو۔ ومصدقاً، میں تصدیق کر رہا ہوں، ولیحل لکم، اور میں حلال کرتا ہوں تمہارے لیے، اور تاکہ میں حلال کروں، لکم، تمہارے لیے، بعض الذی، بعض وہ چیزیں، حرم علیکم، جو تمہارے اوپر حرام کر دی گئی تھی تمہاری سرکشیوں کی وجہ سے اور میری وجہ سے حلال ہو رہی ہیں۔
وجئتکم اور میں آیا ہوں تمہارے پاس بآیت نشانیاں لے کر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فاتقوا اللہ پس اللہ سے ڈرو واطیعون اور میری اطاعت کرو۔ اب جب یہ ساری باتیں، اب جب ایک انسان سے یہ ساری کام ہو رہے ہوں نا، ایک انسان کے ہاتھ سے مردہ زندہ ہو رہے ہوں، ایک انسان کے ہاتھ سے جو ہے پرندے مٹی سے بن کر وہ ہوا میں اڑنے لگے، ایک انسان کے ہاتھ سے نابینا بینے ہو رہے ہوں، تو پھر لوگ جو ہے اس کے بارے میں یعنی غلط کہ کوئی رب تو نہیں ہے، یہ رب تو نہیں ہے اللہ کی، یہ زندہ بھی کر رہا ہے مردوں کو اور یہ ہر چیز کر رہا ہے، تو لوگوں کے عقائد ہوتے ہیں کہ جب یہ چیزیں انسان سے صادر تو نہیں ہوتی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سارے معجزات دکھائے تو پھر فرمانے لگے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ربی میرا رب ہے وربکم تمہارا رب ہے، مجھے رب نہ سمجھنا، یہ معجزات اللہ کی طرف سے میرے ہاتھ پر صادر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا میں بھی آپ جو ہے پیغمبر ہوں، میں جو ہے خدا نہیں ہوں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ربی میرا رب ہے وربکم تمہارا رب ہے فاعبدوہ پس تم اس کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ جس کی میں دعوت دینے آیا ہوں۔ آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب صلی اللہ علیہ